الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز میرے ساتھ باجماعت پڑھتا۔ نماز کے فوراً بعد جوتے پہنتا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہی خواہش تھی، اے کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے آیتن قرآن پاک دے سکتے ہو کہ میں تلاوت کر سکوں؟ میں نے اسے قرآن پاک دے دیا۔ اس نے قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور سارا دن مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی، لیکن وہ نوجوان نہ، پھر عشاء کی نماز میں بھی وہ نہ آیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت وہاں موجود ہے اور ایک طرف بالٹی اور لوٹا پڑا ہوا ہے اور قرآن پاک اس نوجوان کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی۔ پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کون کفن دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھایا اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا میری دائیں طرف سیدنا ثابت بنائی اور سیدنا مالک بن دینار اور سیدنا حبیب فارسی اور سیدنا صالح المری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیوں، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ خیریت تو ہے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگا۔ پھر فرمایا، اے حجاج رحمۃ اللہ علیہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ سکونت اختیار کر لی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ ہر ایک یہی کہنے لگا، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ جب معاملہ طول پڑ گیا تو میں نے اس سے کہا، میں ساری رات اس پریشانی میں رہا کہ اس نوجوان کو کفن کون دے گا۔ اس صبح جب میں مسجد میں آیا اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگا تو سامنے محراب میں مجھے یہ کفن نظر آیا۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کفن وہاں رکھا تھا۔ اس پر سبھی کہنے لگے، اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یوٹیوب کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اپنے آپ کو دنیا والوں پر ظاہر نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔
وہ ہمیشہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں۔ جس طرح اس واقعے میں سیدنا ابو عبداللہ پریشان تھے کہ اس کو غریب بندے کو کفن کون دے گا، تو اس وقت کے 3 اللہ کے ولی اس کے لیے کفن لے کر پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔